بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں عمر ستی۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز کے اوپر۔ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر بڑے خطرے سے بچ گیا۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر مسلح شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ اومیکرون کی بھارت میں انٹری۔ بھارت میں کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے 2 کیسز سامنے آ گئے۔ لیبیا کے سابق حکمران معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دے دیے گئے۔ جنوبی کوریا میں کورونا کے خطرناک صورتحال۔ جنوبی کوریا حکومت بڑھتے ہوئے کووڈ-19 کے خطرات کے پیش نظر بیرون ملک سے آنے والے تمام کورین شہریوں اور غیر ملکیوں کو 10 دن قرنطینہ کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ نیو یارک میں اومیکرون کے بعد جاری۔ امریکی ریاست نیو یارک میں اومیکرون وائرس کے مزید 5 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بڑا انکشاف۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ دنیا کی 37% آبادی اب بھی انٹرنیٹ سے محروم ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خبروں میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ نیو یارک میں ہیڈ کوارٹرز کے سامنے سے مسلح شخص کو گرفتار کر کے شاٹ گن برآمد کر لی گئی۔ مسلح شخص کے پاس ایک بیگ اور دستاویزات بھی برآمد ہوئی۔ پولیس حکام نے بیان میں کہا ہے کہ مشکوک مسلح شخص کی اطلاع پر پولیس نے اقوام متحدہ کی عمارت اور قریبی گلیوں کا محاصرہ کیا، جو 3 گھنٹے جاری رہا۔ مسلح شخص اقوام متحدہ کے مرکزی دروازے پر موجود تھا۔ مسلح شخص نے پولیس کو دیکھ کر گن اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ لی، تاہم گولی نہیں چلائی۔ پولیس کا مزید کہنا تھا کہ مسلح شخص نے ابتدائی تحقیقات میں کہا کہ وہ کچھ دستاویزات اقوام متحدہ کے دفتر میں دینا چاہتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے ہر زاویے سے تحقیقات لی جائیں گی۔ نئے کرونا وائرس اومیکرون کی بھارت میں بھی انٹری ہوئی ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے 2 کیسز سامنے آ گئے۔ جمعرات کے روز بھارت میں 2 افراد میں کرونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کی تصدیق ہوئی۔ بھارتی وزارت صحت کے مطابق 40 اور 66 سالہ شخص میں اومیکرون کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ دونوں افراد کے ساتھ رابطے میں رہنے والے لوگوں کے بھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ لیبیا کے سابق حکمران معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دے دیے گئے۔ لیبیا کی عدالت میں سیف الاسلام قذافی کو صدارتی انتخابات لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا گیا۔ سیف الاسلام نے گزشتہ ماہ انتخابی کمیشن کی جانب سے ان کی درخواست کو مسترد کیے جانے کے خلاف سبھا کی عدالت میں اپیل دائر کی تھی۔ گزشتہ ماہ لیبیا کے الیکشن کمیشن نے سیف الاسلام قذافی کو 2015 میں جنگی جرائم کے الزامات سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے ان کا نام صدارتی انتخابات میں شامل امیدواروں کے فہرست سے خارج کر دیا تھا۔ لیبیا کے پہلے براہ راست صدارتی انتخابات کا پہلا مرحلہ 24 دسمبر سے ہوگا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جنوبی کوریا میں کرونا کی خطرناک صورتحال۔ مسلسل 2 دنوں سے کرونا کے مثبت کیسوں کی تعداد 5000 سے اوپر رہنے پر جنوبی کوریا کی حکومت نے بڑھتے ہوئے کووڈ-19 کے خطرات کے پیش نظر 3 دسمبر 2021 جمعے سے بیرون ملک سے آنے والے تمام کورین شہریوں اور غیر ملکیوں کو 10 دن قرنطینہ کرنے کے احکامات جاری کر لیے۔ اس بات سے قطع نظر کہ کسی نے مکمل ویکسین لگوا لی ہے یا نہیں، بیرون ملک سے آنے والے سب مسافروں کو 10 دن کا قرنطینہ کرنا ہوگا۔ کوریا ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن ایجنسی کے مطابق ایک ہی دن میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے 5 کیسز کی تصدیق نے تشویش پیدا کر دی۔
امریکی ریاست نیو یارک میں اومیکرون کے وار جاری ہیں۔ امریکی ریاست نیو یارک میں اومیکرون وائرس کے مزید 5 کیسز رپورٹ ہوئے۔ امریکہ سفر کے لیے ایک دن پہلے کورونا ٹیسٹ کرنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ امریکہ میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں 1200 سے زائد اموات ہوئیں، 1.25 لاکھ نئے کیسز سامنے آئے۔ امریکہ میں سردیوں میں کورونا کیسز مزید بڑھنے کا خدشہ ہے، جبکہ وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لگائی جانے والی پابندیوں سے متعلق وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ کوئی اقدام بھی خارج از امکان نہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا میں ہر 3 میں سے 1 فرد آج تک کبھی آن لائن نہیں ہوا۔ اس طرح کل 2 ارب 90 کروڑ افراد اس سے محروم ہیں، جو عالمی آبادی کا 37% ہے۔ اس کا انکشاف اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ٹیلی کمیونیکیشن بیورو نے کیا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ 2019 کے مقابلے میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں میں 17% اضافہ ہوا تھا، اور اب مجموعی طور پر 4 ارب 90 کروڑ افراد آن لائن رسائی رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کورونا وبا کے تناظر میں لوگوں نے انٹرنیٹ سے رابطہ کیا اور اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ حیرت انگیز طور پر امریکہ کے پسماندہ اور غریب ترین علاقوں میں لاکھوں بچے اور ان سے وابستہ اساتذہ بھی ہارڈ ویئر اور انٹرنیٹ سے دور تھے۔ اس طرح لاکھوں کروڑوں بچوں کا بہت زیادہ تدریسی نقصان ہوا اور مزید ہو رہا ہے۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز ایس سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عمر ستی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔